بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کے اندر بڑی بڑی جہالتیں دیکھی ہیں، لیکن جیسی جہالت بریلوی مسلک کے اندر، ایسی جہالت دنیا میں نہیں دیکھی گئی۔ تو بریلیوں کے بہت بڑے پیر نصیر الدین، جن کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے فالور، ان کی باتوں کو سننے والے، بیان سننے والے اور ان پر جان قربان کرنے والے، لیکن جب پیر نصیر الدین کا بیان سنو تو اس میں سوائے جہالت کو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کو بنانے والے اللہ ہیں، اس دنیا کو چلانے والے اللہ ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج تک ہوا یا قیامت تک ہوگا، اللہ کے امر اور حکم سے ہی ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد دنیا میں اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا، دجال اور کذاب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 آدمی ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے، دجال اور کذاب ہوں گے۔ حضور علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں نبی ہوں یا کوئی اس کو نبی مانے تو وہ مرتد ہے، زندیق ہے اور کافر ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، پیر نصیر الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نبوت عطا فرمائی، اور ان کی والدہ کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے بیٹے کو برگزیدہ بنایا، بابرکت بنایا۔ تو کیا اللہ نے وحی کی تھی ان کی والدہ کی طرف؟ اور یہ کہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی ہے، نعوذ باللہ، یہ کفر نہیں، یہ زندیقیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ ان کے آگے بیٹھنے والے بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو گویا جو کرسی پر بیٹھا وہ بھی جاہل ہے، اور جو اس کے آگے عوام الناس بیٹھی وہ بھی جاہل ہے۔ جو جہالت کی بنا پر غوث اعظم کو نبی کہہ رہا ہے، اور وہ جہالت کی بنا پر ان الفاظ پر واہ واہ اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، فہم دی ہے، دماغ دیا ہے، کیا اس سے کام نہیں لیتے؟ کہ ایک آدمی آپ کو کہہ رہے کہ غوث اعظم کو اللہ نے نبی بنایا، تو یہ سارے آگے ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں، جانور ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس بات پر سبحان اللہ کہی جا رہے ہیں، الحمدللہ کہی جا رہے ہیں۔ تو بھائی کہاں ہو تم؟ کوئی ہوش ہے، کوئی عقل ہے، کوئی اللہ نے کوئی دماغ دیا ہے، اس کے اندر بھوسا تو نہیں بھرا ہوا ہے؟ تو ناظرین، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیر نصیر الدین نے کیا فرمایا ہے جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ جس طرح رسولوں کا طبقہ عام لوگوں میں چنیدہ ہے، برگزیدہ ہے، ہم چنتے ہیں، ہم نے اے عبد القادر کی ماں امت الجبار، ان کی والدہ کا نام امت الجبار تھا، جبار کی لونڈی، جبار کی لونڈی، امت الجبار، تیرا بیٹا یہ جو عبد القادر پیدا ہوا ہے، اس کو ہم نے چن لیا، یہ سربراہ اولیاء ہے۔ جائیداد میں 40 دیناروں میں تو برابر ہے اپنے بھائی کے، لیکن مقدر میں برابر نہیں ہے۔ جو میں نے اس کو فصاحت لسانی دی ہے، جو علم عطا کیا ہے، جو نبوت عطا کی ہے، جو قلب سلیم عطا کیا ہے، وہ اس دوسرے بھائی کو نہیں دیا۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے بارے میں پیر نصیر الدین نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی،
اور ان کی والدہ کو انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے بچے کو برگزیدہ بنایا، نیک مقرب بنایا، چن لیا ہے۔ کیا وحی کا سلسلہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی رہا کہ غوث اعظم کی والدہ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہو؟ کیا جبریل کو بھیجا تھا؟ اور یا کیا غوث اعظم حضور علیہ السلام سے پہلے کے ہیں؟ تو ان باتوں پر ذرا غور کیا جائے، اور تعصب کی اینک اتار کر، حسد اور بغض اور تعصب اور جماعتی تعصب سے نکل کر اس کو عقل کی نگاہ سے دیکھو تو پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اگر اسی طرح تعصب اور حسد کے اندر رہے پھر یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔